نئی قومی اسمبلی کے مستقبل پہ آج میں گفتگو کروں گا دو ایسے معزز ارکان سے جو تیسری مرتبہ اس اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے ہیں، یعنی کہ انہوں نے اپنی ہیٹرک مکمل کی ہے۔ تو سب سے پہلے میں بات کر رہا ہوں آج جناب عامر ڈوگر صاحب سے۔ عامر ڈوگر صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، وہ تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، اور آج انہوں نے جب حلف کے بعد دستخط کیے تو انہوں نے نعرہ بھی لگایا قیدی نمبر 804 کا، اور وہ تحریک انصاف کی طرف سے اسپیکر قومی اسمبلی کے کل امیدوار بھی ہوں گے۔ تو عامر ڈوگر صاحب بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ کیا لگ رہا ہے آپ کو، مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ کیوں کہا کہ ان کو اس اسمبلی کے مستقبل کے بارے میں ڈاؤٹس ہیں، یہ 5 سال پورے نہیں کرے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ حامد میر صاحب۔ میں مولانا صاحب کی بات کی تائید کروں گا۔ یہ میری تیسری اسمبلی ہے۔ جتنی آج میں نے حکومتی بینچز پہ کے چہرے لٹکے ہوئے، اداسی، خاموشی، اور یوں جس طرح ایک بندہ مردہ سا نہیں ہوتا اور وہ اسمبلی میں آ جاتا ہے صرف حلف لینے کے لیے، جو میں نے دیکھا ہے، اس سے پہلے میں نے کسی اسمبلی میں ایسی بے رونق نہیں دیکھی۔ اور یہ اندر کا جو ایک ان کا ضمیر ہے وہ ان کو جھنجھوڑ رہا ہے۔ آج میں آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں، بہت سارے اراکین اسمبلی جو ملے پی ایم ایل این کے پنجاب کے، وہ ایک دوسرے کو چھیڑ رہے تھے اور مجھے کہتے تھے جی اسی فارم 45 آلے اے 47 آلے اچھا، اسی فارم میں فروری 8 والا ہوں، یہ 9 والا ہے۔ یعنی کہ ان کے اندر واضح تفریق ہے فارم 45 کی اور فارم 47 کی، 8 فروری کی اور 9 فروری کی۔ تو جب اس طرح کی اسمبلی ہو جس میں میجورٹی فارم 47 سے جتوائے ہوئے ہوں اور ہمارے ممبران جن کو ہرایا وہ ہزاروں ووٹوں سے جیتے ہوں۔ اچھا ایک بات بتائیں، آپ 98,000 کی لیڈ سے جیتے ہیں؟ جی میں 98,000۔ اور کس کے مقابلے پہ جیتے؟ جہانگیر ترین کے مقابلے۔ تو آپ نے ڈوگر صاحب جہانگیر ترین صاحب کو ہرا دیا، جس کے بارے میں ایک خیال یہ تھا کہ تمام جو طاقتور لوگ ہیں اس کے پیچھے کھڑے ہیں، اور آپ نے 98,000 کی لیڈ سے ہرا دیا، تو پھر دھاندلی کہاں سے ہوئی؟ ہر حلقے کے اپنے ڈائنامکس ہیں۔ ایک تو ملتان شہر کا حلقہ تھا اور اللہ کا کوئی خاص کرم تھا، اور میری جو کامیابی ہے نا جو عمران خان کے نظریے اور اس کی جد و جہد کی کامیابی ہے۔ نہ صرف میں ایک ویزیبل مارجن سے جیتا، میرے دونوں ایم پی اے بھی 40,000 ووٹوں سے جیتے۔ میرا چھوٹا بھائی عدنان ڈوگر اور دوسرے میرے ایم پی اے معین ریاض قریشی صاحب۔ دیکھیں جن ممبران نے تو پیرا دیا نا پراپر، جیسے کے پی کے میں ہوا ہے رات کو، وہاں تو وہ کچھ نہیں کر سکے۔ جہاں مارجن تھا نا 5,000، 10,000، 15,000، 20,000 تک کا، وہاں انہوں نے بارود بھرا، اور آروز نے 8 اور 9 کی فروری اور 9 کا سارا دن رات تک انہوں نے رزلٹ چینج کیا۔ 70 سیٹیں ہیں ہماری جو فارم 45 کے مطابق ہم جیتے ہوئے ہیں، اور ان کو یہ خود پتہ ہے، ان کی لیڈرشپ کو پتہ ہے، ان کو بتا دیا گیا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ 70 سیٹیں آپ کی؟ جی 70 سیٹیں۔ تو لیکن آپ نے جو آئی ایم ایف کو خط لکھا اس میں تو کہا ہے کہ صرف 30% سیٹیں جو ہیں ان کی انکوائری کرو۔ نہیں، وہ تو ہم نے اس لیے کہا ہے کہ دیکھیں جب آئی ایم ایف کا وفد ہمارے پاس آیا تھا، ہم نے تمام خدشات اور تحفظات کے باوجود الیکشن میں ہم چلے گئے، اور اب ایک الیکشن جس میں 50 ارب روپیہ خرچ کیا ہو، اور پھر اس پہ عوام کو ڈاکہ ڈال کر اس الیکشن کو ریگڈ قرار کر کے، جس کو یورپی یونین بھی کہہ رہی ہے، تمام مبصرین کہہ رہے ہیں، آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ یہ اس الیکشن پہ شدید خدشات ہے، تو پیسہ ہم لیتے ہیں آئی ایم ایف سے کشکول کی طرح، اس کے ذریعے اس کے بدلے میں آئی ایم ایف ہم پہ ٹیکس لگاتا ہے، ہمارا خون چوستا ہے، اور اس پیسے کا ہم اس طرح سے بے دریغ استعمال کرتے ہیں۔ تو اگر ہمارا حق پہ ڈاکہ ڈال کے ان چوروں کو مسلط کرنا تھا اور اربوں روپیہ خرچ کرنا تھا، تو اس لیے آئی ایم ایف کو کہا کہ آپ 30% ہی صرف 2 ہفتے میں چیک کر لیں کہ کیا یہ الیکشن صاف شفاف ہے۔ لیکن اس معاملے پہ جو شہباز شریف صاحب جو ہیں، جو کہ وزیر اعظم بننے والے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں، ذرا میں ڈوگر صاحب کو سنوانا چاہ رہا ہوں۔ آئی ایم ایف کا جو اس کو لیٹر لکھا ہے عمران خان نے، سائفر کے بعد ایک اور ملک دشمنی کا ثبوت ہے، اس کے بعد کسی کو کوئی شک نہیں رہنا چاہیے، لہٰذا یہ چاہتے ہیں خدا نخواستہ پاکستان مکمل تباہی کا شکار ہو جائے۔ تو شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کو خط لکھنا جو ہے یہ غیر ملکی طاقتوں کے ساتھ مل کے ایک سازش ہے، اور یہ سائفر سے بھی بڑی سازش ہے۔ سر اگر عوام کے مینڈیٹ کو چوری کر کے، ڈاکہ ڈال کے،
اور اس ٹولے کو PDM-2 کو دوبارہ بٹھا دینا اس خزانے پہ، یہ سازش ہے، اس کی تحقیق نہیں ہونی چاہیے؟ یہ کون سی سازش ہے؟ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ریگڈ الیکشن ہے، یہ فراڈ ہے، الیکشن کے نام پہ یہ فراڈ ہوا ہے۔ ہم چاہتے تھے کہ شاید سیاسی استحکام کے ساتھ معاشی استحکام آ جائے، لیکن یہ تو بے نقاب ہو گئے۔ ہم آج بھی حلف اٹھایا ایک احتجاج کے ساتھ، اور ہم آج بھی اپنے موقف پر قائم ہیں کہ ہم اس ملک کی فلاح و بہبود کے لیے، رول آف لا کے لیے اس اسمبلی میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ آپ اسپیکر کے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں؟ جی الحمدللہ جی۔ لیکن آج گوہر خان صاحب نے، جو آپ کی پارٹی کے اس وقت چیئرمین، انہوں نے کیا کہا، ذرا سنیں۔ پوائنٹ آف آرڈر جو رول 17 ہے اس کے مطابق اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن ہوتا ہے when جب نیشنل اسمبلی پوری ہو۔ اس وقت یہ ہاؤس انکمپلیٹ ہے، ہمارے 23 MNAs are supposed to come۔ تھینک یو بیرسٹر صاحب، اسپیکر صاحب آپ ویو آگے کہ ان تک یہ مؤخر ہو جب تک وہ نہ آئے، اور الیکشن کمیشن کے خلاف آپ رولنگ دیں۔ وہ تو کہہ رہے ہیں، گوہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ الیکشن نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں ان کی بات بالکل درست ہے۔ حامد میر صاحب، آپ نے بہت ساری اسمبلیاں خود کور کی ہیں، آپ ایک جہاں دیدہ ماشاءاللہ بہت سمجھدار پاکستان کے صحافیوں میں آپ کا ایک شمار ہوتا ہے۔ کبھی ایسی اسمبلی دیکھی ہے کہ جس کی 93 سیٹیں ہوں اور اس کی اسپیشل سیٹیں جو 32 سے 33 بنتی ہوں، وہ ہاؤس میں آئیں نا اور آپ الیکشن کروا دیں؟ اب میں ان اسپیشل سیٹس میں سے اگر کوئی ممبر 93 نہیں، میرا خیال ہے 92 ہے، ایک تو آپ کا بندہ مسلم لیگ نون میں چلا گیا۔ جی سر، جی 92 کر لیں، 92 ہوگی نا؟ 92 کر لیں۔ ویسے یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے ہاں جی، کہ صرف آپ کا ایک بندہ سر آج آپ کے 92 بندے پورے تھے؟ جی 92 پورے تھے سر۔ ایک ہمارے مانسیرا سے انے 15 سے جنہوں نے نواز شریف کو ہرایا، ان کا نوٹیفیکیشن آج نہیں، شہزادہ گفتہ صاحب، ان کا نوٹیفیکیشن نہیں ہوا۔ جب نوٹیفیکیشن ہو جائے گا تو 93 تمام تر پریشر دباؤ کے باوجود، آپ کریڈٹ دیں MNAs کو کہ صرف ایک آدمی ٹوٹا، وہ بھی لاہور شہر سے اس کا تعلق تھا اور مسلم لیگ نون سے ہی آیا تھا، اور وہ واپس چلا گیا اور وہ بھی پچھتا رہا۔ اور اس کو جب ٹکٹ مل رہی تھی تو آپ کی پارٹی کے بہت سے سینئر لوگوں نے رولا ڈالا کہ اس کو نہ ٹکٹ دو، یہ چلا جائے گا، پھر بھی ٹکٹ بس وہ چوتھے دن چلا گیا، باقی کوئی نہیں کیا سر۔ سر آج جو بندہ جائے گا، سیاست کرنا چاہتا ہے، وہ اپنی سیاسی خودکشی کے پروانے پہ خود دستخط کر تو آپ پھر اس کا مطلب ہے اسپیکر کا الیکشن لڑیں گے؟ سر ہم صبح پھر اپنا احتجاج جاری رکھیں گے، ہم پھر مطالبہ کریں گے جو پریزیڈنٹ آف پاکستان نے بھی کہا تھا، اس لیے انہوں نے اسمبلی کو ڈیفر کیا تھا کہ جب تک اسپیشل سیٹس مکمل نہیں ہو جاتی، ایوان مکمل نہیں ہے، اس وقت تک میں اجلاس نہیں بلاؤں گا۔ لیکن 21ویں دن کیونکہ رولز کہتے ہیں اس میں واضح ہے، اور پریزیڈنٹ نے بھی رات سمری 12 بجے سائن کر کے بھیج دی، تو ہمیں آج پھر احتجاج کے ساتھ مجبوراً پروٹیسٹ بھی ہم نے کیا اور ہم نے حلف اٹھایا۔ آج بھی ہمارا الیکشن کمیشن سے مطالبہ ہے کہ دیکھیں 12-13 دن ہو گئے ہیں، تیسرا دن ہے انہوں نے بحث کر کے بھی فیصلہ ہمارا ریزرو رکھا ہوا ہے، اور پھر اس کے اوپر میں قربان جاؤں ان سیاسی پارٹیوں کو جو چونچوں کا مربع PDM-2 اکٹھی ہوئی ہے کہ ہماری سیٹیں بھی لے لیں۔ اس سے بڑی چوری اور ڈاکہ کیا ہوگا کہ ہمارے مینڈیٹ کو بھی چرا لیا، اور پھر ECP پہ بھی پہنچ گیا کہ یہ جو PTI کی SIC کی سیٹیں ہیں یہ بھی ہمیں دے دی جائیں، یعنی کہ ان کا پیٹ ہی نہیں بھر رہا۔ اچھا، زیادتی کی انتہا ہے۔